یہ دل میرا، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 25۔ ماں باپ کی دیت کے بعد اس کا چچا عبداللہ اسے اپنے ساتھ لندن لے آیا تھا۔ عبداللہ کے پاس بے تحاشا پیسہ تھا، شکل و صورت کا بھی ہینڈسم تھا، مگر وہ بری صحبت اور خراب عورتوں کے چکر میں پڑا ایک شرابی عیاش شخص تھا۔ وہ 12 سال کا تھا۔ رات کے وقت اکیلے اتنے بڑے گھر میں وہ ڈر رہا تھا۔ شراب کے نشے میں دھت عبداللہ ایک گوری عورت کے ہمراہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ اپنے حلیے سے ہی وہ کال گرل نظر آ رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے کمر کے گرد ہاتھ پھیلا رکھا تھا۔ کال گرل نے بھی پی رکھی تھی، مگر وہ اتنے نشے میں نہیں تھی جتنا نشے میں عبداللہ تھا۔ وہ چل بھی لڑکھڑا کے رہا تھا۔ وہ اس عورت کے ساتھ عامیانہ گفتگو اور حرکتیں کرتا نظر آیا تھا۔ اندر آتے ہی اس کی امان پر نظر پڑی۔ تم ابھی تک سوئے نہیں؟ عبداللہ نے اندر آتے ہی اس کو غصے سے گھورا۔ اسے بھتیجے سے رتی بھر بھی محبت نہیں تھی۔ Who is this boy? Your son? گوری عورت نے عبداللہ سے پوچھا۔ گلے پڑا بوجھ۔ جب باقی سارا خاندان مر گیا تو یہ مصیبت پتہ نہیں کیوں زندہ رہ گئی۔ عبداللہ ایک تو ویسے ہی اس سے بیزار اور چڑھا رہتا تھا، پھر اس وقت بری طرح نشے میں بھی تھا، اس لیے بہت نفرت اور حقارت سے بول رہا تھا۔ گوری عورت کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی۔ لیو ہم ڈارلنگ، کم آن، وہ اس سے انگریزی میں مسکرا کے بولا۔ لیٹس گو اپ سٹیئرز۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے اور کمر میں ہاتھ ڈال کر سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ چچا جان، اس نے بہت ڈرتے ڈرتے چچا کو آواز دی۔ اب کیا ہے؟ ہر وقت سر پر کیوں سوار رہتے ہو بھائی؟ عبداللہ نے ناگواری سے پوچھا۔ میرے اسکول کی فیس نہیں گئی 3 مہینوں سے۔ اسکول سے لیٹر آیا ہے، انہوں نے کہا ہے جب تک فیس… ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے میں نے تمہارا، اپنے پاس انگلینڈ بلا لیا، اپنے گھر پہ رکھ لیا، احسان مانو میرا۔ مفت میں رہ رہے ہو، کھا پی رہے ہو، اور کیا کروں؟ دنیا کے سارے یتیموں کو پالنے کی ذمہ داری میری ہے کیا؟ عبداللہ غصے اور نفرت سے چیخا۔ وہ سہم سا گیا۔ وہ تمہارا کمینہ باپ تو مر گیا، اپنی یتیم اولاد میرے سر پر تھوپ گیا۔ عبداللہ اسے خوخور نظروں سے دیکھتا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا اپنی دوست کے ساتھ اوپر کمرے کی جانب بڑھا، جبکہ وہ اپنی جگہ ڈرا سہما کھڑا رو رہا تھا۔ منظر بدلا تھا۔ عبداللہ شراب کے نشے میں اپنی بیلٹ سے بری طرح اسے مار رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری دوست سے بدتمیزی کرنے کی؟ وہ مجھے زبردستی شراب پلا رہی تھی چچا جان۔ مگر لمبے چوڑے مرد کے آگے وہ کمزور سا بچہ مزاحمت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شراب ہی تھی نا، زہر تو نہیں تھا۔ بڑی عقل آ گئی ہے۔ 2 ٹکے کے گورنمنٹ آفیسر کے بیٹے ہو، تمہارے باپ نے کبھی خواب میں بھی ایسا گھر اور ایسے عیش و آرام نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ میری وجہ سے ہے جو تمہیں یہ سارے عیش ملے ہوئے ہیں۔ تم میرے دوستوں کو آنکھیں دکھاتے ہو۔ عبداللہ اپنے سوتیلے بھائی عبید اللہ سے سخت نفرت کرتا تھا، اس لیے اسے بھائی کی اولاد سے بھی بیزاری ہی تھی۔ وہ جب شراب کے نشے میں آؤٹ ہو جاتا تھا تو وہ اکثر اسے مارتا پیٹتا تھا۔ اب بھی وہ اسے بری طرح مار رہا تھا اور وہ درد سے چیخ رہا تھا۔ اپنے ماضی کی تکلیف دہ یادوں سے ایک گہری سانس لے کر وہ نکلا۔ بادشاہ خان اسے گمسم سا دیکھ رہا تھا۔ یہاں سب تمہارے اپنے ہیں بادشاہ خان، یہ تمہارا گھر ہے، یہ ان سب بچوں کا گھر ہے۔ اس نے دکھ سے بھری مسکراہٹ کے ساتھ بادشاہ خان کو دیکھا۔ آؤ میں تمہاری سب سے دوستی کراؤں۔ اس نے اپنا ہاتھ بادشاہ خان کی طرف بڑھایا۔ بادشاہ خان نے جھجک کر اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بادشاہ خان کو بچوں کے پاس لے آیا۔ اس کے کہنے پر بچے بادشاہ خان سے ہاتھ ملانے لگے۔ انہوں نے اسے اپنے گروپ میں شامل کر لیا۔ سب نے اسے ویلکم کیا۔ بادشاہ خان اس طرح اہمیت ملنے پر کھل اٹھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ امان اسے مسکراتا دیکھ کے خود بھی ہلکا سا مسکرایا۔ گہری شام ہو چکی تھی۔ ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنا شروع ہوا تھا جب وہ یتیم خانے سے واپسی کے لیے نکلا۔ ابھی اس کی گاڑی یتیم خانے کے مین گیٹ سے باہر نکل رہی تھی کہ اس کے موبائل پر غوری صاحب کی کال آنے لگی۔ اس نے سنجیدگی سے ان کی کال ریسیو کی۔ ہیلو، السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام، واپس آ گئے تم؟ غوری صاحب اس کے ساتھ اپنے معمول کے دوستانہ اور پیار بھرے انداز میں مخاطب تھے۔ جی، امان مختصر بولا۔ اس کا اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں بس یہی پوچھنے کے لیے فون کر رہا تھا کہ تم آئے ہو یا نہیں، سوچا تمہاری خیریت پوچھوں۔ غوری صاحب نے فون کرنے کی وجہ بتائی۔ شکریہ انکل، سب خیریت ہے، آپ سب کیسے ہیں؟ اس کے چہرے پہ بیزاری طاری تھی۔ فرسٹ کلاس، بہت اچانک ہی لندن جانے کا پروگرام بنا تمہارا، وہاں دن بھی کافی لگا دیے۔ انہوں نے مسکرا کے پوچھا۔ جی، کام تھا۔ ہاں وہ تو تم نے بتایا، بس کام کرتے رہے یا اتنے دن کچھ اور بھی کیا؟ نہیں، اپنے گھر میں بند ہو کر سلیپنگ پلس لے کر سوتا رہا۔ آنکھ کھلتی تھی تو پھر پلس لیتا تھا اور دوبارہ سو جاتا تھا۔ بے خیالی میں اس کے منہ سے نکلا، کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں بیٹا۔
غوری صاحب اس کی بات پر حیران ہوئے۔ مذاق کر رہا ہوں انکل۔ اپنی سچائی اور حقیقت پر مبنی بات کو اس نے ہنس کر خود ہی مذاق میں ٹالا، یوں ہنسا جیسے واقعی مذاق ہی کر رہا تھا۔ غوری صاحب بھی اس کی بات کو ہنسی مذاق سمجھ کر ہنس دیے۔ دراصل پریشر اور سٹریس اتنا تھا کہ کرنے کا دل یہی چاہ رہا تھا کہ صرف سلیپنگ پلز کھاؤں اور سو جاؤں، آنکھ کھلے تو سب مسئلے حل ہو چکے ہوں۔ وہ بظاہر خوش مزاجی سے بولا تھا، مگر اس کے چہرے پر پھیلا تاثر بتا رہا تھا کہ وہ کتنا ڈسٹرب تھا اور وہ زندگی کے مسائل سے فرار حاصل کرنے کے لیے واقعی گہری نیند سو جانا چاہتا تھا۔ تمہارا سینس آف ہیومر بھی نا، ایک سیکنڈ کے لیے میں سمجھا تم سچ بول رہے ہو، سچ مچ وہاں سلیپنگ پلز لے کے سوتے رہے ہو۔ غوری صاحب قہقہا لگا کے ہنس رہے تھے۔ اس نے ان کی بات پر سختی سے ہونٹوں کو دانت میں کچلا۔ وہ اندر سے سخت اذیت میں مبتلا تھا۔ خیر یہ سب چھوڑو، مجھے شادی کی تیاریوں کا بتاؤ۔ فاروق تو زور و شور سے تیاریوں میں لگا ہوا ہے۔ تمہاری تیاریوں میں کوئی مدد چاہیے تو میں اور تمہاری آنٹی حاضر ہیں۔ فی الحال تیاریوں کی ضرورت نہیں انکل۔ اس نے اس موضوع سے بچنا چاہا۔ کیوں؟ کیا تم نے ساری تیاری خود کر لی؟ غوری صاحب حیران ہوئے۔ میں آپ سے کل یا پرسوں ملتا ہوں تو بتاؤں گا۔ وہ جواباً سنجیدگی سے بولا، جب شادی ہی کینسل کر دی تو کسی قسم کی تیاری کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ اچھا انکل، پھر بات ہوتی ہے، میں اس وقت ڈرائیو کر رہا ہوں۔ وہ مزید کوئی سوال نہ کرے اس لیے اس نے جھوٹ بول کے بات فوراً ختم کی۔ اس کے چہرے پر گہرا دکھ اور ملال بکھرا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ سب لاؤنج میں آ گئے۔ بوا جی بھی ان کے پیچھے پیچھے آئیں۔ یہاں آ کر اتنا کھا رہی ہوں، جاتے جاتے کئی گنا وزن بڑھا کے جاؤں گی۔ سارا قصور آپ کا ہے بوا جی، اتنے مزے مزے کے کھانے کھلا رہی ہیں، بندہ خود کو روک ہی نہیں پاتا۔ فرحانہ میر فاروق سے مسکرا کے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ نورالعین سب کے ساتھ تھی ضرور، مگر اس کا سارا دھیان امان ہی میں اٹکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جس پر آج شام سے وہ وقتاً فوقتاً امان کو کالز اور میسیجز کیے جا رہی تھی۔ بیٹا آپ کو کھانا پسند آ رہا ہے، مجھے اس بات کی خوشی ہے، اور آپ اتنی دبلی پتلی تو ہیں، وزن نہیں بڑھے گا۔ بوا جی پرشفقت انداز میں مسکرا کے بولی۔ فرحانہ مسکرا دی۔ نرگس بوا گرین ٹی پلوا دیں۔ گرین ٹی چلے گی نا فرحانہ؟ بالکل چلے گی فاروق بھائی۔ فرحانہ نے مسکرا کے سر ہلایا۔ میں ابھی بھجواتی ہوں۔ بوا جی سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔ 1 مہینے بعد اسی کے ساتھ رہنا ہے، تھوڑا ٹائم سات سمندر پار آئی خالہ کو بھی دے دو، جس بیچاری نے مہینے بعد چلے جانا ہے۔ اس موبائل میں مصروف دیکھ کر فرحانہ نے ذرا شرارت سے اسے گھورا۔ میر فاروق کی موجودگی کی وجہ سے وہ ذرا آواز دبا کے برابر بیٹھی بھانجی سے بولی تھی۔ نورالعین نے موبائل سے سر اٹھا کر ان کو دیکھا۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ جھیپ سی گئی۔ فرحانہ خالہ وہ بس ایک دوست کے میسج کا جواب دے رہی تھی۔ جھیپتے ہوئے اس نے وضاحت کی، ہاں مجھے بھی پتا ہے کہ کون فرینڈ ہے جسے اپنی شادی پر پہننے والی جیولری پسند کرتے وقت بھی مسلسل کالز اور میسیجز کیے جا رہے تھے۔ فرحانہ اسی طرح آواز دبا کے شرارت سے بولی، بیٹا جی تمہاری خالہ نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے۔ بھئی خالہ بھانجی کے درمیان کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں؟ ان دونوں کی خسر پھسر پر میر فاروق نے دلچسپی سے انہیں دیکھا۔ کچھ خاص نہیں فاروق بھائی، میں انا سے کہہ رہی تھی کہ مجھے امان سے کب ملوا رہی ہو۔ فرحانہ نے ایک شرارت بھری نظر اس پر ڈالی۔ امان لندن گیا ہوا تھا، ویسے میرا خیال ہے شاید آج وہ واپس آ گیا ہے۔ کیوں نور، امان آ گیا ہے نا؟ میر فاروق نے مسکرا کے اس کی جانب دیکھا۔ جی آ گیا ہے، آپ کو کاکا جان نے بتا تو دیا تھا، میں آج امان سے لنچ پر ملی تھی۔ ان کی شرارت بھانپ کر وہ جبرن مسکرائی، جبکہ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی بھری تھی۔ اچھا تو یہ محترمہ آج دوپہر امان سے ملنے گئی تھی؟ تبھی میں کہوں ایسی کون سی ضروری جگہ ہے جہاں جانا میری بھانجی صاحبہ کے لیے شادی کی شاپنگ سے بھی زیادہ اہم ہے۔ فرحانہ اسے مصنوعی خفگی سے گھورتے ہنس رہی تھی۔ اسے یہ تمام باتیں، چھیڑ چھاڑ، شرارتیں سب بہت برا لگ رہا تھا، مگر وہ خاموش تھی۔ امان سے ملوائیں بھیا آپ لوگ مجھے۔ ضرور ملواتے ہیں فرحانہ، کل یا پرسوں امان کو کھانے پر بلا لیتے ہیں۔ میر فاروق جواباً مسکرا کے بولے، یہ ٹھیک ہے، بس آپ اسے جلدی سے انوائٹ کر لیں، میں اس سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہوں۔ خالہ ساس ہوں اس کی، ساس بن کے ہی ملوں گی دامادچی سے۔ فرحانہ شوق سے انداز میں بولی، ضرور بھائی ضرور ملنا۔ ویسے اتنا میں تمہیں ابھی بتا سکتا ہوں کہ تمہیں امان بہت اچھا لگے گا، بہت سلجھا ہوا لڑکا ہے، نرم مزاج، خوش اخلاق، کچھ ہی عرصے میں بالکل اپنا بن گیا ہے۔ مجھے تو وہ داماد سے زیادہ بیٹا لگنے لگا ہے، لگتا ہے اللہ نے امان کی شکل میں مجھے ایک بیٹا بھی دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ امان کی یہ تعریفیں کرتے ہیں نا تو دل کو بڑا اطمینان ہوتا ہے، یہ تسلی ہوتی ہے کہ وہ ہماری اینا کو بہت خوش رکھے گا انشاءاللہ۔ ملازمہ گرین ٹی لے آئی تھی۔ بوا جی سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ ملازمہ سب کو گرین ٹی سرو کرنے لگی۔ کل شادی کے دعوت نامے تیار ہو جائیں گے فرحانہ، گیسٹ لسٹ میں تم نے اگر
اپنے بھی کچھ مہمان شامل کرنے ہیں تو بتا دینا. میرا ارادہ ہے پرسوں سے سب جگہ دعوت نامے بھجوانے کا کام شروع کر دیا جائے. میرے سسرالی کچھ رشتہ دار کراچی میں بھی رہتے ہیں نا فاروق بھائی, ان کو انوائٹ کر لیتی ہوں. آف کورس, جس کو بلانا چاہتی ہو ضرور بلاؤ. میر فاروق گرم جوشی اور خوش اخلاقی سے بولے تھے. وہ گرین ٹی کا کپ ہاتھ میں پکڑے بحالت مجبوری یہاں بیٹھی تھی. اس کا دل, دماغ اور سوچیں سب اس وقت امان ہی میں الجھی ہوئی تھی. وہ امان کی وجہ سے بہت ڈسٹرب تھی. آدھی رات سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. وہ اپنے کمرے میں مضطرب لیٹی تھی. کبھی وہ کسی طرف کروٹ لیتی تھی, کبھی کسی طرف. مرنے کی باتیں نہ کیا کرو زندگی, ابھی تو تمہیں میرے ساتھ بہت سالوں تک زندہ رہنا ہے. اس کے کانوں میں امان کی آواز گونجی. ہم ساتھ بوڑھے ہوں گے. وی ول گرو اولڈ ٹوگیدر. پتا ہے تب میں تمہیں کیا کہوں گا؟ میری بڑھیا, مائی اولڈ لیڈی. وہ بے قراری بھرے انداز میں اٹھ کے بیٹھی. آئی ایم سوری مگر میں تم سے شادی نہیں کر سکوں گا. اس کے کانوں میں امان کا جملہ گونجا. وہ اضطراب بھری حالت میں کبھی اپنی آنکھوں کو مسل رہی تھی, کبھی بالوں کو پکڑ رہی تھی. اپنی بے قلی کم کرنے کے لیے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ میں سے پانی کا گلاس انڈیلا. ایک سانس میں وہ پورا گلاس خالی کر گئی تھی. بجائے لیٹنے کے وہ بیڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی. نہ تو اسے نیند آ رہی تھی, نہ ہی وہ سونا چاہتی تھی. اس نے گھڑی میں وقت دیکھا. رات کے 3:15 بج رہے تھے. وہ کمرے میں مکمل اندھیرا کیے راکنگ چیئر پر بیٹھا اسے زور زور سے ہلا رہا تھا. وہ شدید اضطراب میں مبتلا تھا. بے چینی تھی. اس کے کانوں میں نورالعین کی آواز گونجی. تمہارے ماتھے پہ یہ چوٹ کیسے لگی؟ پتہ ہے جب تم ساتھ ہوتے ہو پھر کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا, جب تم ساتھ نہیں ہوتے تو ڈر لگتا ہے. کرسی ایک دم رکی. اس نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا. وہ ان آوازوں کو سننا نہیں چاہتا تھا. تم میرا مان ہو امان, میرے اپنے, میرا سب کچھ. آوازوں کا شور مزید بڑھا تو وہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے جنونی انداز میں اٹھا. اس نے بے چینی اور اضطراب بھرے انداز میں کمرے کا ادھر سے ادھر چکر کاٹا. پھر وہ پلٹا اور بیٹھ سائڈ ٹیبل کی دراز میں سے اس نے ایک اسکیچ بک نکالی. یہ قدرے بڑے سائز کی اسکیچ بک تھی. اس نے پینسل اٹھائی اور اسکیچ بک کو لے کر فرش پر بیٹھ گیا. اس کی آنکھوں میں وحشت, جنون اور غم بھرا تھا. اس کا ہاتھ بہت تیز تیز اسکیچ بک پر چل رہا تھا. جس کی چیز کا بھی وہ اسکیچ بنا رہا تھا وہ منظر اس کے ذہن میں نقش تھا. وہ اس وقت نارمل نہیں لگ رہا تھا. کچھ دیر بعد اس کا اسکیچ تقریباً مکمل ہونے والا تھا. اس اسکیچ میں اس نے ایک پہاڑی علاقے کی منظر کشی کی تھی. پہاڑوں میں گھرا ایک خوبصورت سا کاٹیج تھا. سامنے لان, ہریالی اور گھاس تھی. گھاس پر مشین چلاتا عبید اللہ تھا. ننھی عائشہ کو گود میں لے کر اسے خوشی سے اچھالتی حمیرہ تھی اور وہیں ماں باپ اور بہن کے آس پاس ہی وہ بیٹھا تھا. ایک اسکیچ بک گھٹنوں پر رکھی ہوئی تھی اور پینسل سے کوئی اسکیچ بنا رہا تھا. سامنے اس کا پپی بھی بیٹھا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے اسکیچ ایک منظر میں ڈھلنے لگا تھا. شیرو ہلو نہیں, سکون سے بیٹھے رہو. دیکھ نہیں رہے میں تمہارے اسکیچ بنا رہا ہوں. 10 سالہ امان گھاس پر اسکیچ بک لیے بیٹھا تھا. اس نے سامنے اپنے پپی کو بٹھا رکھا تھا. وہ اس کا اسکیچ بنا رہا تھا. پپی امان سے بہت مانوس تھا. اس کی ہر بات مانتا تھا. اس کے ہلنے جھلنے پر امان نے اسے ڈانٹا تو وہ بیچارہ فوراً ہی دبک کر بیٹھ گیا. اور کتنا سکون سے بٹھاؤ گے اسے امان, بیچارہ کب سے ایک ہی جگہ جم کے تمہاری خاطر بیٹھا ہے. عبید اللہ گھاس پر مشین چلاتے ہوئے ہنس پڑا تھا. پہاڑوں پر بہت خوبصورت سی دھوپ نکلی ہوئی تھی. چھٹی کے دن ساری فیملی ایک ساتھ وقت گزار رہی تھی. حمیرہ لگتا ہے ہمارے بیٹے نے بڑے ہو کر اپنی مما کی طرح آرٹسٹ بننا ہے. تمہاری طرح پیانو بجانے اور اسکیچنگ کا شوق ہے اسے. عبید اللہ ہنس کے حمیرہ سے بولے جو ننھی عائشہ کو گود میں اچھال کے کھلا رہی تھی, اور عائشہ خوش ہو کے ہنس رہی تھی. ہاں امان نے آرٹ میں سارا انٹرسٹ لگتا ہے میرا لے لیا. حمیرہ شوہر کی بات پر کھل کے مسکرائی. وہ بہت حسین تھی. یہ ایک انتہائی خوشحال فیملی تھی جس کی زندگی پیار, محبت اور خوشیوں سے بھری ہوئی تھی. لیکن کیا پتا یہ بڑا ہو کے اپنے پاپا کی طرح انجینئرنگ کرے, پھر انجینئرنگ کی ڈگری چھوڑ چھاڑ فارسٹری کی طرف آ جائے, فارسٹ آفیسر بن جائے, کون جانے. حمیرہ شرارتی انداز میں بولی. ہاں اور پھر اسے بھی اپنے دوستوں کے گروپ کے ساتھ پاکستان کی وائلڈ لائف اور جنگلات کو ایکسپوز کرتی ایک حسین لڑکی مل جائے. اگر اپنے پاپا ہی کی طرح خوش قسمت ہوا تو وہ لڑکی اسے اتنا بے حساب چاہے کہ اس کی خاطر اپنا شاندار اور امیرانہ لائف اسٹائل چھوڑ کے اس کے ساتھ جنگلوں اور پہاڑوں پر رہنے کے لیے تیار ہو جائے, کون جانے. عبید اللہ مشین روک کے اس کے پاس آ گیا. میں جنگل میں راستہ بھٹکی آپ سے ٹکرائی تھی نا, میں راستہ بھول گئی تھی. حمیرہ دھیمے سے مسکرائی. تم راستہ بھولی تھی مگر مجھے اس روز میری منزل مل گئی تھی.
تم مل گئی تھی حمیرہ، دنیا کی سب سے حسین اور سب سے نایاب لڑکی، جو اللہ نے صرف میرے لیے بنائی تھی۔ عبید اللہ اس کو پیار سے دیکھتے اس کے برابر میں کرسی پر بیٹھ گئے۔ حمیرہ شوہر کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار دیکھ کے مسکرا دی۔ عبید اللہ نے پیار سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں چاہتا ہوں میرے دونوں بچے تمہاری طرح بنے حمیرہ، محبت کرنے والے، محبت نبھانے والے۔ جب تمہیں شادی کے لیے چنا تھا تو امی جان اللہ انہیں جنت نصیب کرے کہا کرتی تھی، بیٹا اتنے اونچے خاندان کی، اتنے بڑے باپ کی بیٹی بیاہ کر لاؤ گے اور تم ٹھہرے عام سے سرکاری ملازم، تمہارے ساتھ گزارا کر لے گی؟ تمہاری معمولی تنخواہ میں اس کا گزارا کیسے ہوگا؟ اس کی طرف نرمی اور پیار سے دیکھتے وہ پرانی یادیں دہرا رہے تھے۔ اسکیچنگ میں مصروف امان بظاہر اسکیچ بنا رہا تھا، مگر در حقیقت ماں باپ کی ہر بات سن رہا تھا۔ اس کے ماں باپ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، یہ سوچ اس 10 سالہ بچے کو خوشی دے رہی تھی۔ پھر کیسا پایا آپ نے مجھے؟ شادی کے اتنے سالوں بعد کیا رائے ہے آپ کی میرے بارے میں؟ عبید اللہ نے عائشہ کو اپنی گود میں لے کے پیار کیا۔ میں اس دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی ہوں جسے اتنی محبت کرنے والی بیوی ملی ہے، نرم دل، حساس، وفا نبھانے والی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے بچوں کو بھی تمہارے جیسا لائف پارٹنر ملے۔ محبت کرنا آسان مگر نبھانا بہت مشکل ہے۔ تم نے محبت نبھا کے دکھائی ہے حمیرہ۔ اپنا ہاتھ انہوں نے حمیرہ کے ہاتھ کے اوپر رکھا۔ صرف آپ نہیں، میں بھی خوش نصیب ہوں عبید، جسے آپ جیسا محبت اور عزت کرنے والا ہمسفر ملا ہے۔ میں آپ کے ساتھ اتنی خوش ہوں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ حمیرہ ان کی طرف پیار سے دیکھ کے بولی، عبد الرحمن بابا، یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ چائے پینے کا بہت دل چاہ رہا تھا۔ اندر سے ان کا ملازم عبد الرحمن چائے بنا کے لایا تو وہ ملازم سے احترام سے بولی، آپ صبح سے باورچی خانے میں لگا تھا بیٹا، ہم نے سوچا چائے ہم بنا کے پلا دیں۔ عبد الرحمن بابا نے امان کی طرف پیار سے دیکھ کے مالکن کو بتایا۔ وہ 45 سال کا درمیانی عمر کا پہاڑی آدمی تھا۔ لہجے میں پوٹوہاری زبان کا اثر تھا۔ یہاں ملازمت کرتے کرتے وہ اس ساری فیملی سے بہت مانوس ہو چکا تھا۔ وہ ان لوگوں سے محبت کرنے لگا تھا۔ شکریہ عبد الرحمن بابا، یہ موسمبی کا رس امان کے لیے نکال کے لایا ہوں، عبد الرحمن نے بتایا۔ امان آ جاؤ بیٹا، بابا تمہارے لیے جوس لائے ہیں، حمیرہ نے بیٹے کو آواز دی۔ آیا مما، امان دور سے چلا کے بولا۔ سردیوں کے دن تھے، سامنے آتش دان میں لکڑیاں جل رہی تھی۔ حمیرہ اور عبید اللہ صوفے پر ساتھ بیٹھے تھے۔ ننھی عائشہ حمیرہ کی گود میں سو چکی تھی۔ حمیرہ اسے بھی ہلکے ہلکے تھپک رہی تھی۔ امان نیچے قالین پر بیٹھا میز پر اسکیچ بک رکھے ماں کا اسکیچ بنا رہا تھا، جبکہ عبید اللہ کسی خیال اور سوچ میں گم تھا۔ مانی 9 بج رہے ہیں، تمہارے سونے کا وقت ہو گیا ہے، حمیرہ نے امان کو پیار سے ٹوکا۔ مما سردیوں کی چھٹیاں ہیں، کل اسکول تھوڑا جانا ہے، میں آپ کا اسکیچ بنا لوں پھر سوؤں گا۔ نوٹ بک پر پینسل چلاتے ہوئے وہ بے فکری سے بولا، ابھی اس کی ڈرائنگ میں پختگی نہیں تھی۔ اوکے، مگر صرف آدھا گھنٹہ اور، اس کے زیادہ دیر جاگنے کی بالکل اجازت نہیں ملے گی۔ حمیرہ کو اس کے انداز پر ہنسی آئی، مگر ہنسی روک کر مصنوعی روب طاری کیا۔ اوکے مما، امان نے فوراً سر ہلایا۔ ان ماں بیٹے کی ساری بات چیت نے بھی عبید اللہ کی توجہ نہیں کھینچی۔ وہ اسی طرح گمسم بیٹھا رہا۔ کیا ہوا عبید؟ حمیرہ نے ان کی خاموشی کو نوٹس کیا تھا۔ ہاں کیا ہوا حمیرہ؟ عبید اللہ اپنے خیال سے چوکے۔ جناب عبید اللہ خان صاحب، یہ پوچھ رہی ہوں آپ کو کیا ہوا ہے؟ حمیرہ کا انداز شرارتی تھا۔ کچھ خاص نہیں، لیکن عبید اللہ کا لب و لہجہ سنجیدہ تھا۔ لگتا ہے بہت تھک گئے ہیں۔ ہاں شاید تھوڑا تھک گیا ہوں، عبید اللہ ہاتھ سے ماتھا رگڑتے ہوئے بولے۔ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے انہوں نے اپنا اسٹریس دور کرنے کے لیے گردن آگے پیچھے ہلائی، اور حمیرہ بقور انہیں دیکھ رہی تھی۔ کوئی سوچ تنگ کر رہی ہے آپ کو؟ مجھ سے شیئر کریں، آج اتنے گمسم کیوں ہیں؟ آج ابا کی برسی تھی، بس ویسے ہی عبداللہ کا خیال آ گیا، پتہ نہیں کیسا ہے، کس حال میں ہے۔ عبید اللہ اداسی بھرے انداز میں بولے، آپ فون کر لیں یا خط لکھ لیں؟ حمیرہ نے خلوص سے مشورہ دیا۔ وہ مجھ سے رابطہ کب رکھنا چاہتا ہے؟ خط کا جواب نہیں دیتا، فون پر بھی مشکل سے مجھ سے بات کرتا ہے۔ عبید اللہ افسردگی سے بولے، ماں باپ اکثر بچوں کو چھوٹا سمجھ کر ان کے سامنے باتیں کر لیتے ہیں۔ امان کو اسکیچنگ میں مصروف سمجھ کے وہ دونوں بھی باتیں کرنے لگے۔ امان کی بظاہر ان باتوں پر کوئی توجہ نہیں تھی، مگر یہ ساری باتیں اس کے کانوں میں پڑ ضرور رہی تھی۔ حالانکہ نفرت مجھے ہونی چاہیے تھی اس سے، برا مجھے سمجھنا چاہیے تھا اسے، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ اس نے ہمیشہ مجھ سے نفرت کی۔ میں نے کبھی اسے اپنا سوتیلا بھائی نہیں سمجھا، مگر وہ سگا یا سوتیلا تو کیا، مجھے بھائی ہی نہیں سمجھتا۔ مجھ سے صاف صاف کہتا ہے کہ نہ وہ مجھے اپنا بھائی سمجھتا ہے
اور نہ ہی مجھ سے کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ عبید اللہ افسردگی سے بولا، مجھے تو ہماری شادی کے کئی سال بعد پتہ چلا آپ کا کوئی سوتیلا بھائی بھی ہے، ورنہ میں تو یہی سمجھتی تھی آپ اکلوتے ہیں۔ حمیرہ دھیمی آواز میں جواباً بولی، یہ بات کسی کو بھی نہیں پتہ حمیرہ، ہمارے خاندان تک میں کوئی نہیں جانتا عبداللہ کے بارے میں۔ عبید اللہ کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ دراصل ابا جان نہیں چاہتے تھے ان کے کسی انگریز عورت سے افیئر اور اولاد کا یہاں پاکستان میں کسی کو پتہ لگے، بس اسی لیے امی جان نے بھی ساری زندگی ان کا پردہ رکھا۔ شادی کے چند ماہ بعد جب امی جان پریگننٹ تھی، میں پیدا ہونے والا تھا، تب ابا جان ایک کورس کے سلسلے میں لندن گئے تھے۔ وہاں ان کا ایک انگریز عورت سے افیئر چلا، انہوں نے اس سے شادی کر لی، ان کا وہاں بیٹا پیدا ہوا عبداللہ۔ وہاں سے 2 سال بعد ابا جان واپس آئے تو میری ماں کو دھوکہ دے کر انہیں چیٹ کر کے وہ ایک پل کے لیے درمیان میں رکے تھے۔ میری ماں کا بڑا پن تھا جو شوہر کی بے وفائی جان لینے کے بعد بھی انہیں معاف کر دیا، بلکہ بعد میں جب پاکستان آ کر ابا جان نے اپنی اس انگریز بیوی اور عبداللہ سے کوئی رابطہ نہ رکھا تو امی جان ہی نے انہیں خوف خدا دلا کر ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا۔ ابا جان بھول جاتے تھے اور امی جان انہیں یاد دلاتی تھی کہ وہ لندن اپنے بیٹے کو پیسے بھجوائیں، اس کا حال چال پتہ کریں، کیونکہ ان لوگوں نے اس چھوٹے بھائی کو ہمیشہ دنیا سے چھپا کے رکھا۔ اور اپنے پیرنٹس کی وفات کے بعد آپ نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اپنے چھوٹے بھائی کی خیر خیریت معلوم کرتے رہیں، اس سے رابطے میں رہیں۔ حمیرہ نے ان کی طرف دیکھا۔ ہاں، لیکن میری یک طرفہ کوششوں سے کیا ہو سکتا ہے جب وہی مجھ سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتا، وہ مجھ سے کسی طرح کا میل جھول نہیں رکھنا چاہتا۔ عبید اللہ کے دل میں ان کے سوتیلے بھائی کے لیے بے حد محبت تھی، ان کا دل بھائی کے لیے کڑتا تھا اور اس سے ملنا چاہتا تھا۔ اب تو بہت سال ہو گئے عبداللہ سے بات نہیں ہوئی۔ چند سال پہلے آخری اطلاع اس کے بارے میں یہی ملی تھی کہ کسی بہت بڑے بزنس ٹائکون کی بیوہ بیٹی سے اس نے شادی کر لی تھی۔ انگلینڈ میں سیٹل کوئی بہت امیر انڈین ہندو فیملی ہے، پٹیل فیملی۔ پٹیل گروپ آف کمپنیز کے مالک و چیئرمین امت پٹیل کی اکلوتی بیٹی سے عبداللہ نے شادی کی ہے۔ سنا ہے پٹیل گروپ انڈسٹری میں بہت بڑا نام ہے، ان کی آئل ریفائنری ہے اور کئی شاندار 5 اسٹار ہوٹلز ہیں۔ شاہی فیملی تک کے ساتھ پٹیل فیملی کے تعلقات ہیں۔ وہ بولتے بولتے رکے۔ اب یہ پتہ نہیں اس اتنے بڑے باپ کی بیٹی کو عبداللہ میں کیا پسند آیا۔ ویسے مجھے لگتا ہے وہ لڑکی میرے بھائی صاحب کی پرسنالٹی پر مر مٹی ہوگی۔ وہ ذرا سا مسکرائے۔ کیا بہت خوبصورت ہے عبداللہ؟ آپ سے زیادہ ہینسم ہے؟ حمیرہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں، انگریز ماں اور پاکستانی باپ دونوں کی سب خوبصورتی اس نے لے لی۔ وہ بہت ہینسم اور خوش شکل ہے۔ عبید اللہ لمحے بھر کے لیے چپ ہوئے، پھر حمیرہ کی طرف دیکھ کے گہری سانس لی۔ میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گیا، تم بور ہو رہی ہوگی۔ نہیں، میں بور تو نہیں ہو رہی، لیکن آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ آپ اس سب کو زیادہ نہ سوچا کریں، دل پہ بوجھ نہ لیں۔ ہاں، اپنی طرف سے عبداللہ بھائی سے کبھی کبھار رابطے کی کوشش کرتے رہا کریں، کیا پتہ کبھی انہیں یہ احساس ہو ہی جائے کہ آپ دونوں کا خون مضبوط رشتہ ہے۔ حمیرہ نے ان کو تسلی دی۔ عبید اللہ نے ہلکا سا سر ہلایا۔ وہ اسی طرح اسکیچ بک ہاتھ میں پکڑے بیٹھا تھا۔ اس میں وہی منظر تھا، اس کے کاٹیج کا لاؤنج، صوفے پر بیٹھے عبید اللہ، حمیرہ اور اس کی گود میں سوتی عائشہ تھی، اور وہ خود کارپٹ پر بیٹھ کے ماں کا اسکیچ بنا رہا تھا۔ آتش دان میں چلتی لکڑیاں بھی تھیں۔ اسے وہ منظر پورا کا پورا یاد تھا۔ یوں لگ رہا تھا کسی نے اس لمحے کی تصویر کھینچ دی ہو۔ کمرے کے پردوں سے صبح کی روشنی ہلکی ہلکی جھانک رہی تھی۔ وہ رات بھر ایک پل کے لیے بھی نہیں سویا تھا، اسی طرح اپنے ماں باپ، بہن اور گھر کے مختلف اسکیچ بناتا رہا تھا۔ نورالعین بھی کمرے میں ساری رات جاگتی رہی تھی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، صبح کے 6:30 بج رہے تھے۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور باتھ روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد وہ لباس بدل کے اور منہ ہاتھ دھو کے باہر نکلی۔ اس نے صرف بالوں پر برش پھیرا اور بغیر کسی تیار ہوئے ایسی باہر نکل آئی۔ علی بخش پورچ میں کھڑا ڈرائیور سے گاڑی صاف کروا رہا تھا۔ چلیں کاکا۔ پورچ میں پہنچ کر اس نے علی بخش کو مخاطب کیا۔ کہاں چلنا ہے بیبی؟ ابھی تو 6:45 ہوئے ہیں، آپ یونیورسٹی اتنی جلدی تو نہیں جاتی؟ اور ویسے یونیورسٹی تو آپ نے جانا ہی نہیں تھا، آپ نے تو کہا تھا۔ علی بخش نے گھڑی کی طرف تعجب سے دیکھا۔ اب یونیورسٹی پہلے پیپر والے دن ہی جاؤں گی، مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا کاکا۔ وہ چڑ کے بولی، ابھی بھی یونیورسٹی جانے کی بات نہیں کر رہی، مجھے امان کے گھر جانا ہے۔ اس کے انداز میں بے صبری، عجلت اور روب نمایاں تھا۔ امان اللہ صاحب کے گھر؟ لیکن بیبی یہ مناسب نہیں۔ علی بخش نے اسے دبے لفظوں میں منع کرنا چاہا۔ کاکا اس وقت میں بہت غصے میں ہوں، اگر آپ نے مجھ سے خواہ بحث کی تو میرا موڈ خراب ہو جائے گا۔ اس نے انگلی اٹھا کے وارننگ دیتے ہوئے انتہائی غصے اور ناراضگی میں اس کی بات کاٹی۔ آپ مجھے امان کے گھر لے جا رہی ہیں یا نہیں، یہ بتائیں۔ اس کا انداز دھمکی بھرا تھا۔ آئیں بیٹھیں۔ وہ اس کا موڈ دیکھ کر علی بخش فوراً سنجیدگی سے بولا،
اور جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ امان اپنے گھر کے گارڈن میں کرسی پر گمسم افسردہ سا بیٹھا تھا۔ ساری رات جاگنے کی تھکن اس کی آنکھوں سے ظاہر تھی۔ سرخ آنکھیں اور آنکھوں کے نیچے حلقے پڑے نظر آ رہے تھے۔ وہ کئی راتوں سے نہیں سویا تھا۔ تبھی اس کی نظر گیٹ سے اندر قدم رکھتی نورالعین پہ پڑی۔ وہ گارڈ سے کچھ بولی تھی، یقیناً اسی کا پوچھ رہی تھی۔ نورالعین کو دیکھ کے اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے شدید محبت اور حسرت سی جاگی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے خود کو یہ یاد دلایا کہ اسے اس لڑکی سے محبت نہیں کرنی۔ اس نے چہرے کو فوراً ہی بہت سخت، سپاٹ اور بے تاثر سا بنا لیا۔ گارڈ سے بات کرتے نورالعین کی اس پر نظر پڑی۔ ان دونوں کے درمیان خاصا فاصلہ تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہی سیدھی اس کی جانب بڑھی۔ وہ اسی طرح لا تعلقی، بیگانگی اور بے رخی سے بیٹھا رہا، گویا اس کو نورالعین کے یہاں آنے سے کچھ فرق نہیں پڑا تھا۔ یہ کیا مذاق تھا مان؟ اس کے پاس آتے ہی وہ اس سے لڑاکا انداز میں بولی۔ تم اتنی صبح صبح یہاں کیا کر رہی ہو نورالعین؟ اس نے بے تاثر چہرے کے ساتھ بالکل غیر جذباتی انداز میں پوچھا۔ تم سے پوچھنے آئی ہوں تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کل کیا اول فول بول رہے تھے تم مجھ سے؟ وہ جواباً غصے سے بولی۔ سچ بولا تھا، تم سے شادی نہیں کر سکتا، تمہیں یہ بتایا تھا۔ امان کا انداز سرد اور سپاٹ تھا۔ کیوں شادی نہیں کرو گے؟ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہماری منگنی ہو چکی ہے، شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے، میری خالہ ہماری شادی اٹینڈ کرنے امریکہ سے آ چکی ہیں، ہماری شادی کے کارڈز بٹنا آج سے شروع ہو جائیں گے، ہماری شادی میں صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے۔ نورالعین کی آواز غصے میں ذرا بلند ہوئی۔ وہ کرسی پر سے اٹھا۔ اور اس 1 مہینہ پہلے ہی میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بہت سرد انداز میں بولا۔ وہ اپنی جگہ بالکل ساکت سی رہ گئی۔ تم مذاق کر رہے ہو ہے نا امان؟ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ خود کو کمپوز کر کے وہ بے یقینی سے بولی۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، میں بہت سیریس ہوں، پاگل نہیں ہوں جو اتنی بڑی بات مذاق میں کہوں گا۔ وہ اسی طرح اس کی آنکھوں میں دیکھ کے انتہائی بے مروتی بھرے انداز میں بولا۔ آج غوری انکل اور تمہارے بابا تک بھی اپنا فیصلہ پہنچا دوں گا۔ نورالعین اس کے اتنے صاف اور واضح انکار پر بالکل چپ کھڑی تھی۔ شادی کینسل، ساری تیاریاں کینسل۔ وہ اسی سرد، سپاٹ اور بیگانگی بھرے انداز میں بات ختم کرتا اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر اندر کی جانب بڑھا۔ اسے اس کا دل توڑ دینے کا ذرا سا دکھ یا شرمندگی نہیں تھی۔ وہ انتہائی سنگ دل، کٹھور، سخت مزاج آدمی نظر آ رہا تھا۔ وہ جو اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی، اگلے ہی پل دیوانہ بھار اس کے پیچھے بھاگتی اندر کی جانب بڑھی۔ وہ اپنے گھر کے سٹنگ روم میں داخل ہوا۔ اپنے پیچھے دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز پر اس نے گردن گھما کے دیکھا۔ نورالعین آنکھوں میں نمی لیے اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ تمہیں میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ جاؤ یہاں سے، وہ اس بار زیادہ سختی اور غصے سے بولا۔ جب تک تم مجھے وجہ نہیں بتاؤ گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس نے جذباتی ہو کر امان کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ جب تم مجھ سے محبت کرتے ہو پھر یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ نہیں کرتا میں تم سے محبت، نہیں کرتا تم سے محبت، وہ زور سے چلایا۔ اس نے کھینچ کر اپنے دونوں ہاتھ نورالعین سے الگ کیے۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، صاف جھوٹ بول رہے ہو۔ تمہاری آنکھوں میں میں اپنی محبت دیکھ سکتی ہوں، تمہاری محبت محسوس کر سکتی ہوں، تمہاری آنکھوں میں مجھے اپنے لیے محبت نظر آتی ہے۔ وہ اس کی قمیض دونوں ہاتھوں سے جکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بہت جذباتی انداز میں بولی۔ امان نے بے اختیار اس سے نظریں چرائیں، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ نورالعین کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے جھوٹ نہیں بول پائے گا۔ تم جاؤ یہاں سے، میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، میری زندگی سے چلی جاؤ۔ اس نے بہت زور سے اس کے ہاتھ جھٹک کر اپنے گریبان سے ہٹائے۔ وہ نورالعین سے زیادہ اپنے دل میں موجود اس کی محبت سے گھبرا رہا تھا۔ وہ ہر حال میں اپنے دل کو نورالعین کے لیے سخت بنا لینا چاہتا تھا۔ وہ زور سے نورالعین پر نہیں، خود پر چلایا تھا۔ اپنے دل میں موجود نورالعین کی محبت سے پریشان ہو کے چلایا تھا۔ نورالعین ایک پل اسے بے یقین نظروں سے دیکھتی رہی، پھر وہ تڑپ کر اس کے پاس آئی۔ اس نے امان کے دونوں ہاتھ دوبارہ جکڑ کے پکڑے۔ تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہے؟ میں نے کچھ غلط کیا ہے مان؟ پلیز مجھے بتاؤ، میں تم سے معافی مانگ لوں گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک پل کے لیے وہ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے الگ نہیں کر پایا۔ مگر خود سے دور مت کرو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تمہیں پتہ ہے اس دن لفٹ میں جب تم نے مجھے گلے سے لگایا تھا، مجھے ایسا لگا تھا میں مکمل ہو گئی، جسے اللہ نے میرے لیے بنایا ہے وہ مجھے مل گیا۔ نورالعین کی محبت اسے کمزور کر رہی تھی۔ وہ ایک کشمکش کی کیفیت میں تھا۔ ایک پل اس پر نورالعین کی محبت حاوی ہوتی تھی، وہ اسے اپنے پاس لانا چاہتا تھا، اگلے پل وہ اسے خود سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دینا چاہتا تھا۔ محبت، پیار، چاہت، یہ سب بیکار باتیں ہیں، بس کتابوں میں اچھی لگتی ہیں۔ تمہاری کسی اور سے شادی ہو جائے گی، تم کچھ ہی دنوں میں مجھے بھول جاؤ گی، تمہیں اس سے محبت ہو جائے گی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے
ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑائے۔ تم سے پہلے کسی سے محبت نہیں کی، تمہارے علاوہ کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکوں گی۔ تم میری محبت کو کیا سمجھتے ہو مان؟ میں تمہارے علاوہ کبھی کسی کا تصور نہیں کر سکتی۔ میری زندگی میں صرف تم آئے ہو اور کسی کو نہیں آنے دوں گی۔ پاگل پن کی باتیں نہ کرو اینا، تم مجھے نہیں جانتی، مجھ سے دور چلی جاؤ، مجھ سے بہت دور چلی جاؤ، یہی تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وہ فرسٹریٹڈ سا ہو کے زور سے چلایا، نہیں میں تم سے دور نہیں جا سکتی، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں پیچھے پڑ گئی ہو؟ میں نے کہا نا میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، جاؤ یہاں سے، جسٹ لیو۔ وہ یک دم زور سے دہاڑا، اس کی چیخ چاروں طرف گونجی۔ اس نے سختی سے نورالعین کے ہاتھ اپنے بازو پر سے ہٹائے، پھر نورالعین سے چند قدم دور ہٹ کے کھڑا ہو گیا۔ سمجھ گئی میں، تمہیں میں نفسیاتی لگنے لگی ہوں، اس لیے تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو؟ جو لڑکی راتوں کو سوتے میں خوابوں سے ڈر کے پاگلوں والی حرکتیں کرتی ہے، تم اس جیسی نفسیاتی مریضہ سے کیوں شادی کرو گے؟ سچ بولو نا مان، تم اسی لیے مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو نا، کیونکہ میں تمہیں اب نارمل لگنے لگی ہوں؟ وہ روتے روتے مدھم آواز میں بولی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ امان بے چین سا ہوا۔ تم پاگل ہو، تم کچھ نہیں جانتی، یو ڈونٹ نو می، تم نہیں جانتی میں اصل میں کیسا ہوں۔ میرے ساتھ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، کیوں خود اپنی زندگی کو عذاب میں ڈالنا چاہتی ہو؟ اس بار وہ دھیمی آواز میں بولا۔ اس کی آواز میں ایک دکھ، درد سی کیفیت تھی۔ وہ نورالعین کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ ڈونٹ لیٹ می روئن یور لائف، لیو می، گو اوے فرام می۔ بات کرتے کرتے اس نے نورالعین کا ہاتھ پکڑا۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے، مجھ سے جتنا دور جا سکتی ہو چلی جاؤ، جسٹ لیو، گو اوے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے اس نے گلاس ڈور کا کھولا اور اسے کمرے سے باہر نکال کے دروازہ لاک کر لیا۔ دونوں کے درمیان اب شیشے کا بند دروازہ حائل تھا، جس سے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ نورالعین کی آنکھوں میں آنسو، صدمہ اور بے چینی بھری تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اس نے بظاہر چہرے کو سختی اور بے رحمی بھرا بنا کے اپنا چہرہ اس سے موڑ لیا۔ میں تمہارا یہ فیصلہ نہیں مانتی، میں نے تم سے محبت کی ہے امان، تمہارے تصور سے بھی زیادہ۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی، دروازہ کھولو مان، پلیز مجھے خود سے دور مت کرو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ ایک پل خاموشی سے کھڑے رہنے کے بعد اس نے گلاس ڈور زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ روئے بھی جا رہی تھی اور اسے پکارے بھی جا رہی تھی۔ دروازہ پیٹتے پیٹتے وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ اپنے اندر کے وحشی جانور کو اس فیصلے پر بڑی مشکل سے راضی کیا ہے میں نے۔ میرے اندر کے اس جانور کو نہ جگاؤ، چلی جاؤ، مجھ سے دور جانے میں تمہاری بھلائی ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا ڈیمٹ؟ امان زیر لب خود سے تکلیف میں بولا۔ نورالعین شیشے سے سر ٹکا کے اب بس روئے جا رہی تھی اور وہاں سے اٹھ نہیں رہی تھی۔ وہ اسے وہیں بیٹھا چھوڑ کے اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ اس پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ وہاں بیٹھی رہتی ہے یا اٹھ کر چلی جاتی ہے، اسے کسی بھی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ فرسٹ فلور کے سٹنگ روم میں آیا۔ یہ سٹنگ روم اوپن اسپیس میں تھا، یہاں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ یہیں سے اس فلور پر موجود بیڈ رومز کی طرف جانے کا راستہ کھلتا تھا اور یہیں سے سیڑھیاں نیچے گراؤنڈ فلور پر اتر رہی تھی اور یہاں سے نیچے گراؤنڈ فلور کا منظر بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ وہیں ایک صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے یہاں گلاس ریلنگ سے اس پار نیچے گراؤنڈ فلور کے بند دروازے کے باہر فرش پر بیٹھی نورالعین نظر آ رہی تھی۔ وہ اب بے آواز رو رہی تھی۔ اس نے کمرے کے بند دروازے سے اپنی کمر ٹکا رکھی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ یہاں سے کسی قیمت پر اٹھ کے نہیں جانے والی۔ وہ جیسے تہیہ کر کے بیٹھی ہے کہ جب تک وہ دروازہ نہیں کھولے گا وہ یہاں سے اٹھ کے نہیں جائے گی۔ اسے وہاں جم کے بیٹھا دیکھ کے وہ فرسٹریٹڈ سا ہوا۔ نہیں کرتا میں تم سے محبت، جاؤ یہاں سے۔ میں صرف اپنے پاپا، مما اور آشو سے محبت کرتا ہوں۔ ان کی خبریں اپنے دل میں لیے گھوم رہا ہوں۔ ان کے قاتل کی بیٹی سے صرف نفرت کرتا ہوں، صرف اور صرف نفرت۔ اس نے اپنی مٹھیاں سخت غصے سے بھیجتے ہوئے نورالعین کو غصے اور نفرت سے گھورا تھا۔ اس کے کانوں میں یکدم ہی گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ عبید، حمیرہ کی چیخ کی آواز بلند ہوئی، پھر اگلے پل تابڑتوڑ کئی گولیاں چلنے کی آوازیں اس کے کانوں میں گونجی۔ اس نے اپنے کانوں پر زور سے ہاتھ رکھ لیے اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس خوفناک منظر کو سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ خوبصورت روشن دن تھا، سنہری دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ پہاڑوں پر ٹھنڈ تو تھی مگر دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ ننھی 2-2.5 سالہ عائشہ ماں کی گود میں تھی۔ حمیرہ نے اسے خوبصورت ہیٹ، فراک اور جوتے موزے پہنا کے خوب تیار کر رکھا تھا۔ وہ پیاری، گول مٹول اور کیوٹ سی لگ رہی تھی۔ ان کا آج پکنک کا پلان تھا۔ عبید اللہ پکنک کا سارا سامان گاڑی میں رکھ رہے تھے۔ یہ ہو گئی
پکنک باسکٹ آپ نے فروٹس رکھ دیے ہیں نا؟ جی بیگم صاحبہ رکھ دیے ہیں، چائے کا سامان بھی رکھ لیا ہے، عبید اللہ نے مسکرا کے کہا۔ بیٹا یہ تھرموس، عبد الرحمن بابا نے انہیں تھرموس پکڑایا۔ شکریہ عبد الرحمن بابا، عبید اللہ نے مسکرا کے تھرموس تھاما۔ صبح سے میرے ساتھ کچن میں لگے تھے عبد الرحمن بابا، پکنک پر لے جانے کے لیے سب ڈشز انہوں نے ہی میرے ساتھ مل کے بنوائی ہیں۔ حمیرہ شکر گزاری بھرے انداز میں ان کی طرف دیکھ کر عبید اللہ سے بولی، بابا آپ کے لیے کھانا میں نے فریج میں رکھ دیا ہے، کھا لیجیے گا۔ شکریہ بیٹا، کھا لوں گا۔ آپ لوگ شام تک تو واپس آئیں گے نا؟ جی بابا شام تو ہو ہی جائے گی آتے آتے، امان پیچھے لگا تھا پکنک پر چلیں، اب شام میں جب اس کا گھوم پھر کے دل بھر جائے گا تبھی واپس آئیں گے۔ عبید اللہ جواباً مسکرا کے بولے۔ وہ جیپ میں پکنک کا سارا کھانے کا سامان رکھ چکے تھے۔ بیٹا زیادہ دیر نہ کرنا، آج کل بارشوں کا موسم ہے، پہاڑوں پر بارش ہو تو راستہ خراب ہو جاتا ہے، کہیں پھر واپسی میں مشکل نہ ہو آپ لوگوں کو۔ آپ فکر نہ کریں بابا، ہم اندھیرا ہونے سے پہلے آ جائیں گے۔ حمیرہ کی آنکھوں میں اداسی اور بے چینی تھی، وہ اندر سے کسی وجہ سے ڈسٹرب تھی، مگر وہ اپنے شوہر اور بچوں کی خاطر خود کو خوش ظاہر کر رہی تھی۔ لیکن یہ ہمارے بیٹے صاحب باہر نکلیں تو ہم چلیں نا؟ حمیرہ یہ امان کہاں ہے؟ عبید اللہ نے گھر کی طرف دیکھتے امان کے بابت پوچھا۔ مانی جلدی آؤ بیٹا، کہاں رہ گئے؟ حمیرہ نے ذرا بلند آواز میں سے پکارا۔ ماں کے پکارنے وہ بھاگتا دوڑتا باہر نکلا۔ اس نے ہڈ والی جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور کمر پر اپنا پکنک پر لے جانے کے لحاظ سے بیگ لٹکا رکھا تھا، ہاتھ میں بیٹ بال فٹ بال سب کچھ تھا، اس کے ساتھ ساتھ دوڑتا پپی شیرو بھی تھا۔ یا اللہ امان، اتنا سامان! اس کو اتنا سامان لادے دیکھ کر حمیرہ نے اپنا سر پیٹا، جبکہ عبید اللہ عبد الرحمن بابا اس کے طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ مما پلیز نا، میں نے پکنک پر پاپا کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلنا ہے، فٹ بال بھی، ٹینس بھی، اور شیرو کی بال بھی لی ہے نا، ورنہ یہ ہمیں کھیلنے نہیں دے گا۔ حمیرہ نے مصنوعی خفگی سے گھورا۔ عبید اللہ قہقہ لگا کے ہنس پڑے۔ عبید اللہ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، حمیرہ ان کے ساتھ عائشہ کو گود میں لے کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی، جبکہ اتنا سارا ڈھیر سارا کھیلنے کا سامان لے کر امان پیچھے والی سیٹ پر شیرو کے ساتھ بیٹھ گیا۔ عبد الرحمن بابا نے ان لوگوں کو ہاتھ ہلا کے خدا حافظ کیا، وہ ان سب کو پیار سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک خوبصورت پکنک اسپاٹ تھا، پس منظر میں جھیل، آبشار اور پہاڑ تھے۔ حمیرہ گھاس پر دری بچھائے بیٹھی تھی، اس نے پکنک باسکٹ کھولتے ہوئے امان اور عبید اللہ کو آواز دی جو کہ کرکٹ کھیلنے میں مصروف تھے۔ عبید، امان آ جائیں آپ لوگ، کچھ کھا پی لیں، باقی بعد میں کھیل لیجیے گا۔ اس نے عائشہ کے ہاتھ میں بیبی بسکٹ پکڑایا جسے عائشہ شوق سے کھانے لگی۔ حمیرہ کے پکارنے پر عبید اور امان وہاں آ گئے۔ کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد عبید اللہ نے اپنے ساتھ لائے کیمرے میں خوبصورت مناظر اور یادیں محفوظ کیں۔ شام کے وقت انہوں نے واپسی کی راہ لی۔ یہ کافی سنسان ویران سا راستہ تھا۔ حمیرہ امان مل کر گنگنا رہے تھے۔ حمیرہ کی آواز خوبصورت تھی، عبید اللہ ان دونوں کے گانے پر خوشگوار انداز میں مسکرا رہے تھے۔ پیچھے امان اور شیرو بیٹھے تھے۔ پچھلی سیٹ پر پکنک کے سامان کافی سارا پھیلا ہوا تھا۔ امان نے اپنی جیکٹ اور کیپ بھی سیٹ پر ڈال رکھی تھی۔ کوئی سرسری سا دیکھے تو یوں گمان ہوتا ہے کہ شاید کوئی بچہ وہاں پڑا سو رہا ہے۔ عائشہ حمیرہ کی گود میں تھی اور کسی کھلونے سے کھیل رہی تھی۔ اچانک عبید اللہ کو گاڑی روکنی پڑی۔ حمیرہ اور امان دونوں نے رک کر عبید اللہ کو دیکھا۔ کیا ہوا عبید؟ حمیرہ نے حیرت سے پوچھا۔ درخت گرا ہوا ہے۔ ان کی گاڑی سے آگے سڑک پر سامنے درخت ٹوٹ کے گرا ہوا تھا۔ اس درخت کو سامنے سے ہٹائے بغیر ان کی گاڑی وہاں سے نہیں جا سکتی تھی۔ عبید اللہ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بولا، میں ہٹاتا ہوں۔ عبید اللہ حمیرہ سے کہتے گاڑی سے اترے۔ حمیرہ نے سر ہلایا۔ عبید اللہ درخت کا وزنی تنا سامنے سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ امان کی گود میں اس کی ایک بڑی سی بال تھی جسے وہ گاڑی میں بیٹھا اچھال رہا تھا۔ شوہر کو قدرے فکر سے دیکھتی حمیرہ کو اس لمحے ماحول میں ایک عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ بال اونچی اچھالنے کے چکر میں امان کی بال گاڑی کی کھڑکی سے باہر جا گری۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کے گاڑی سے اترنے لگا۔ حمیرہ نے اسے ٹوکا۔ کہاں جا رہے ہو مانی؟ مما اپنی بال لانے۔ سکون سے بیٹھے رہو مانی، دیکھو پاپا اکیلے لگے ہیں، ذرا ان کی مدد کراؤ۔ حمیرہ نے قدرے سختی سے اسے ٹوکا۔ میں آیا مما، وہ حمیرہ کی بات نظر انداز کر کے گاڑی سے اتر گیا۔ بال سڑک پر لڑک کے جا رہی تھی۔ بال کے پیچھے پیچھے وہ ذرا گاڑی سے دور نکل آیا۔ اطراف میں جنگل اور خاردار جھاڑیاں تھیں۔ اچانک اس کو گولی چلنے کی آواز آئی۔ وہ بری طرح چونکا۔ عبید، اس گولی کے ساتھ ہی اسے حمیرہ کی چیخ کی بھی آواز آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، سامنے سڑک کا منظر بالکل واضح نظر آیا۔ اس کے باپ کو سینے پر گولی لگی تھی۔ وہ لڑکھڑا کے گاڑی کے بونٹ پر گرا۔ اسی وقت عبید اللہ کے سر پر اور پیٹ پر مزید 2-3 گولیاں ماری گئیں۔ گولیاں چلانے والا اس کے زندہ بچنے کا کوئی امکان نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ حمیرہ چیخیں مارتی گاڑی سے اتری
دوسری طرف والے جنگل کے دہانے پر ان کی گاڑی کے بالکل نزدیک میر فاروق اور علی بخش کھڑے تھے۔ میر فاروق انتہائی ہینڈسم، طاقتور اور غرور و تکبر میں ڈوبے جوان آدمی نظر آ رہے تھے۔ علی بخش بھی جوان، بہت طاقتور، خونخوار اور بدماش نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی، میر فاروق کے ہاتھ میں ان کا ریوالور تھا۔ عبید اللہ پر تابڑ توڑ گولیاں میر فاروق نے اپنے ریوالور سے چلائی تھیں۔ امان جو کہ 10 سالہ بچہ تھا، وہ اس سارا منظر دیکھ کے بری طرح خوفزدہ ہو کے سہم گیا۔ ڈر کے مارے وہ ایک مضبوط اور موٹے درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ میر فاروق نے حمیرہ کو کچھ کہنے یا گاڑی سے اترنے کی مہلت نہیں دی۔ انہوں نے علی بخش کو صرف اشارہ کیا۔ علی بخش نے اپنی رائفل سے نشانہ تانا اور اگلی گولی حمیرہ کو اور اس کی گود میں موجود عائشہ کو ماری۔ شیرو زور زور سے مسلسل بھونک رہا تھا، وہ گاڑی سے اترنا چاہتا تھا۔ علی بخش نے اگلی گولی شیرو کو ماری۔ اس نے عبید اللہ کی جیپ کی پچھلی سیٹ پر تابڑ توڑ کئی گولیاں چلائی تھیں۔ اس نے امان کی جیکٹ پر بھی گولیاں چلائی تھیں۔ اسے لگا کہ امان وہاں سو رہا تھا۔ امان کی خوف و دہشت سے بری حالت تھی۔ وہ درخت کے پیچھے چھپا بالکل سہما اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں، باپ، بہن سب کو مرتا دیکھ رہا تھا۔ علی بخش نے فوراً گاڑی کے بونٹ پر مڑے پڑے عبید اللہ کو گھسیٹ کر واپس گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا۔ میر فاروق تکبر اور انتقام سے بھرے انداز میں کھڑا تھا۔ مر گیا باسٹرڈ، وہ خاخارت سے زیر لب بولا۔ علی بخش نے عبید اللہ کو جیپ میں واپس ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھانے کے بعد جیپ کے دونوں طرف کے دروازے بند کر دیے۔ اس کی مری ہوئی ماں، باپ، بہن اور شیرو سب گاڑی میں موجود تھے۔ وہ خوف اور دہشت سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میر فاروق اور علی بخش دونوں مل کر عبید اللہ کی جیپ کو کھائی کی جانب دھکیلنے لگے۔ پہاڑ کے کنارے پر دھکا دیتے سے پہلے علی بخش کے پاس رکھا پیٹرول کا گیلن اٹھایا۔ اس نے جیپ پر چاروں طرف پیٹرول چھڑکا اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ بھڑک گئی۔ سب مر گئے صاحب، علی بخش نے بہت شفقت بھرے انداز میں مالک کو اطلاع دی۔ امان نے دہشت، دکھ، تکلیف سے نیچے گہری کھائی میں گرتی جیپ کو دیکھا جس میں اس کے ماں، باپ، بہن اور شیرو سب کی لاشیں موجود تھیں۔ مما پاپا اس کے کپکپاتے ہونٹوں سے بے آواز نکلا۔ مما پاپا اس کے ہونٹ بے آواز ہلے۔ ماں، باپ اور بہن کی موت کا وہ صدمہ یاد کر کے اس کے سب غم پھر سے تازہ ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور درد بھرا تھا۔ اس نے غم و غصے سے اپنی دونوں مٹھیاں بھینچ لیں۔ میر فاروق، اس کی آنکھوں میں سرخی اتری، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میر فاروق۔ کل بے بس تھا، بچہ تھا، کمزور تھا، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، مگر آج نہ بے بس ہوں نہ کمزور۔ میں تم سے اپنے ماں، باپ اور بہن کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لوں گا۔ تمہیں برباد کر دوں گا میر فاروق۔ تم ایریا رگڑ رگڑ کے موت مانگو گے، تمہیں موت نہیں ملے گی۔ اس کی نظریں نیچے گراؤنڈ فلور پر گلاس ڈور کے باہر فرش پر بیٹھی نورالعین پر پڑی۔ بڑی محبت کرتے ہو نا اپنی بیٹی سے؟ تمہاری بیٹی تمہاری سب سے بڑی کمزوری ہے نا؟ ماں باپ کی تکلیف دہ اور اذیت ناک موت کو یاد کر کے اس وقت اس کے دل سے نورالعین کے لیے بالکل بھی محبت نہیں تھی۔ اس وقت وہ اسے صرف اور صرف میر فاروق کی بیٹی نظر آ رہی تھی۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا محبت کیسے کی جاتی ہے اور نفرت کس طرح کی جاتی ہے، بدلہ کیسے لیا جاتا ہے۔ اس کا لہجہ انتقام اور بدلے کی آگ سے بھرا ہوا تھا۔ موت سزا نہیں ہوتی میر فاروق، زندگی سزا ہوتی ہے، اور میں تمہاری زندگی کو ایک سزا بنا دوں گا۔ وہ صوفے پر سے اٹھا، اس کی آنکھیں انتقام سے بھری ہوئی تھیں۔ تیار ہو جو میر فاروق، میں آ رہا ہوں۔ میں تمہیں اور تمہاری پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا، برباد کر دوں گا تمہیں۔ وہ نورالعین کی محبت کو بھلا کے پھر سے میر فاروق کے انتقام لینے کے لیے تیار تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آیا۔ اس نے بند گلاس ڈور کے اس طرف کوریڈور میں فرش پر بیٹھی نورالعین کو دیکھا۔ وہ پھر شیشے کا دروازہ کھول دیا۔ یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ اس نے اپنی طرف کھلتا جو دروازہ نورالعین پر بند کیا تھا وہ اس کے باپ سے بدلہ لینے کے لیے پھر سے کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی نورالعین نے اسے دیکھا۔ امان نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ امان؟ نورالعین اس کے دروازہ کھول دینے پر بہت خوش اور بے یقین سی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کے کھڑی ہو گئی۔ مجھے پتا تھا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم مجھ پر اپنے دل کا، اپنے گھر کا دروازہ بند کر ہی نہیں سکتے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں جذباتی ہو کے بولی، دروازہ بند محبت میں کیا تھا، تمہیں خود سے بچانے کے لیے، کھولا محبت میں نہیں ہے۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا مان، مجھے چھوڑو گے تو نہیں؟ مگر نورالعین نے اس کے لہجے پر دھیان ہی نہیں دیا۔ وہ اسی بات پر خوش ہو کے رو رہی تھی کہ امان نے اس کے لیے دروازہ دوبارہ کھول دیا ہے۔ بالکل نہیں چھوڑوں گا، تم سے ہی شادی کروں گا زندگی۔ یہ دروازہ بند کر کے تمہیں ایک چانس دیا تھا کہ میری زندگی سے چلی جاؤ، لیکن تم نہیں گئی۔ وہ ہنسا، اس کے لہجے میں گہرا طنز تھا۔ اب تم میرے پاس سے جا کے دکھاؤ، اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اس کے انداز میں ایک دھمکی سی تھی۔
نورالعین کو اس کی دھمکی، وارننگ، غصہ سب کچھ اس کی محبت ہی لگ رہا تھا۔ وہ بہت جذباتی ہو کے بولی، میں تمہارے پاس سے کیوں جاؤں گی؟ تمہارے ساتھ تو میں رہنا چاہتی ہوں مان، میں تمہارے پاس سے کبھی نہیں جاؤں گی۔ کبھی جانا چاہو گی تب بھی میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ شادی کے بعد اگر مجھ سے تنگ آ جاؤ تو کبھی مجھ سے کسی بات کا الزام نہ دینا، کیونکہ میں نے تمہیں اپنے پاس سے دور جانے کا موقع دیا تھا لیکن تم گئی نہیں۔ وہ نورالعین کی سادگی اور معصومیت پر دل ہی دل میں ہنسا۔ میں تمہارے پاس سے جا ہی نہیں سکتی، جانا ہی نہیں چاہتی، کیوں جاتی؟ نورالعین کی اس درجہ محبت اور بھروسے پر وہ لمحہ بھر کے لیے چپ سا ہو گیا۔ تم مجھے نہیں جانتی، میں کتنا برا ہوں تم نہیں جانتی۔ میرے ساتھ تمہاری زندگی جب مشکل بنے گی تو مجھ سے شکایت نہ کرنا۔ وہ آہستگی سے بولا۔ اپنے تمام تر انتخابی جذبات کے باوجود اس کے دل میں لمحہ بھر کے لیے پھر سے گلٹ پیدا ہوا۔ اس لڑکی کی خود سے والہانہ محبت اسے بار بار ہلا کے رکھ دیتی تھی۔ تم بالکل بھی برے نہیں ہو مان، اور میں تمہیں جانتی ہوں، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا۔ تم فکر نہ کرو، جب محبت ہوتی ہے نا تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے۔ تم میری غلطیوں کو اگنور کر دینا، میں تمہارے پل پل بدلتے مزاج کو اگنور کر دیا کروں گی۔ نورالعین نے مسکرا کے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس نے محبت سے امان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ وہ مسکرا بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ ان دونوں کی نظریں ملی تھی۔ امان اس کی باتوں پر طنزیہ انداز میں ہنس پڑا۔ زندگی کی تلخ حقیقتیں ابھی تمہیں نہیں پتہ ہیں زندگی تمہارے پسندیدہ رومانٹک ناول اور موویز کی طرح رومانٹک اور حسین نہیں ہوتی۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ سمجھ جاؤ گی زندگی، ابھی بچی ہو، پتہ نہیں تم کیا اول فول بول رہے ہو۔ میں بس اتنا جانتی ہوں، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اپنی آخری سانس تک۔ نورالعین اس وقت اس کی کسی بھی اور طرح کی باتوں کو اہمیت نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کے لیے یہی بات خوش ہونے کو کافی تھی کہ امان ایک بار پھر سے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ تم میرے ہی ساتھ رہو گی نورالعین زماں، اپنی آخری سانس تک۔ میں تمہیں اپنے پاس سے مرتے دم تک نہیں جانے دوں گا۔ وہ عجیب معنی خیز انداز میں بولا جس میں وارننگ بھی تھی اور دشمنی بھی۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔